وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی مختلف آیات میں خواتین کے اور اسی طرح گھر کے میاں بیوی کے مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آیت نمبر 128 میں اور آیت نمبر 129 میں پروردگار عالم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کی طرف متوجہ کیا، خصوصی طور پہ خاتون کو، کہ اگر تمہیں شوہر سے بے رخی کا خطرہ ہے، حقوق کو پورا نہ کرنے کا خطرہ ہے، تو تمہارے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ اپنے بعض حقوق سے صرف نظر کرو، آنکھ بند کر لو، اپنے حقوق وہ شوہر کو اجازت دے دو کہ وہ پورا نہ کرے، لیکن کوشش کریں، البتہ آپ کو اختیار ہے، کوشش کریں کہ کام جدائی تک نہ پہنچے۔ لیکن آیت نمبر 130 میں فرمایا کہ اگر ان تمام معاملات کے باوجود جو ہم نے بار بار تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ صلح بہتر ہے، صلح اختیار کریں، گزشتہ آیات میں بار بار صلح والصلح خیر، پھر وَإِن تُصْلِحُوا، بار بار پروردگار عالم نے مختلف الفاظ بدل کر صلح کی بات کی ہے۔ اب پروردگار عالم نے آیت نمبر 130 میں فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، یعنی صلح کے ذریعے معاملات نہیں چل پائے تو جدائی تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، اگر جدا ہو جاتے ہیں یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو پروردگار عالم سب کو، یعنی دونوں کو، میاں بیوی دونوں کو اپنی وسیع قدرت سے بے نیاز کر دے گا۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ اب اگر مشکلات حل نہیں ہو رہی تو آپ برقرار رہے، آپ کا جو یہ رشتہ ہے دن بدن اس میں ناچاکیاں بڑھتی جائیں، تو اس سے بہتر یہ ہے پھر آپ جدا ہو جائیں۔ اب جدا ہو جائیں، پروردگار عالم نے جیسے پہلے بے نیاز کیا تھا، تمہارا خیال رکھا تھا، اسی طرح بعد میں بھی وہی تمہارا خدا ہے، وہ تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور پروردگار عالم تو ظاہر وسعتیں پیدا کرنے والا ہے، وہ فراخیاں پیدا کرنے والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ پہلے اس نے تمہیں اکٹھا رہنے کا، اپنے کچھ حقوق معاف کرنے کا کہا ہے تو تب بھی اس میں حکمت تھی۔ اب اگر تمہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جدا ہو جائیں تب بھی وہ تمہیں بے نیاز کر دے گا، تو یہ بھی اس کی حکمت کے تحت ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے کیونکہ ایک حکم بیان فرمایا، اس حکم کے ساتھ پروردگار اپنی قدرت کو بتا رہا ہے کہ میرے احکام کو معمولی نہ لیں، آسمان میری ملکیت میں ہے، زمین میری ملکیت میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کی ہے، ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے تاکید کی ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جو ادیان تھے، فقط مسلمانوں کی بات نہیں ہے، جو قرآن والے ہیں ان کی بات نہیں ہے، پہلے جو ادیان تھے ان کو بھی ہم نے یہی کہا ہے، تمہیں بھی ہماری یہی نصیحت ہے ان اتقوا اللہ، کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ یہاں ان اتقوا اللہ کلی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور جو فیملی معاملات ہیں ان میں پروردگار عالم یعنی فیملی کے معاملات میں جو تقوی الہی ہے اس کا خیال رکھیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر پروردگار عالم نے اسی کی طرف متوجہ کیا۔ حالانکہ آیت کے گزشتہ حصے میں بیان فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے آسمان، 7 آسمان اور زمین، پھر فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کرو،
پھر تقوی الہی اختیار کرنے کے ساتھ پھر فرمایا اگر تم تقوی الہی اختیار نہیں کرتے اور کفران نعمت کرتے ہو، انکار کرتے ہو، کفر اختیار کرتے ہو، تو جان لو یقیناً زمین اور جو آسمانوں میں ہے یہ ساری کائنات پروردگار عالم کی ملکیت میں ہے۔ یعنی آپ ڈرتے رہو، بچتے رہو اور اس کی نافرمانی سے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ پروردگار عالم کو تمہارے تقوی کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم کو تمہارے اچھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم نے تمہیں کہا ان اتقوا اللہ، اور نافرمانی نہ کرو، پروردگار کی اطاعت کرو۔ پروردگار غنی ہے، وہ حمید ہے، اس کی تو پوری کائنات حمد بیان کر رہی ہے۔ تم اگر اس کی حمد بیان نہیں کرتے تو وہ اس کو کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، وہ تمہاری حمد کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اسی آیت کو دہرایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ وکیل ہونے کے لیے، کفیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس کے کاموں کا وکیل اور چلانے والا اللہ ہو، اس کو کسی اور وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا تم اگر اپنے امور خدا کے سپرد کر دیتے ہو تو خداوند عالم ان امور کو چلانے والا ہے۔ تم اپنی زندگی کے معاملات کو اگر پروردگار کے سپرد کر دیتے ہو تو پروردگار عالم اس کو احسن انداز میں چلانے والا ہے، وہ تمہارا کفیل بن جائے گا، پھر تمہیں دنیا کے کفیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر فیملی کے معاملات میں جو پروردگار عالم نے تمہیں حکم دیا ہے، جو اس کے احکامات ہیں، عائلی زندگی میں، اخلاقیات میں، احکامات میں، اگر انسان اس پہ عمل کرے تو پروردگار کافی ہے۔ یہ بھی پروردگار عالم نے کئی مقامات پہ اس تعبیر کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کافی ہے، نصرت کے لیے اللہ کافی ہے، وکیل ہونے کے لیے اللہ کافی ہے، گواہ اور شہید ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مختلف آیات میں پروردگار سے دعا ہے خدا ہمیں توفیق دے کہ فیملی معاملات میں اور عائلی زندگی میں ہم تقوی الہی اختیار کر سکیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو احسن انداز میں پورا کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔